السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں تمام دوست خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بات کر رہے ہیں ٹرانسجنڈر ایکٹ کی کہ یہ بیسیکلی ٹرانسجنڈر ایکٹ کیا ہے۔ تو ٹرانسجنڈر کا لفظی جو معنی ہے وہ ہے خواجہ سرائے، یعنی جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں ہیجڑا یا خسرہ۔ تو ان کے لیے ایک قانون پیش کیا گیا اسمبلی میں 2018 میں۔ تو وہ ایکٹ، اس میں جو پہلی بات تھی بیسیکلی وہ تو ٹھیک تھی اور ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا۔ وہ جو پہلی بات یہ تھی کہ یہ جو خواجہ سرائے ہیں ان کو اپنے حقوق دیے جائیں۔ انہوں نے احتجاج کیا تھا، اس وجہ سے اسمبلی میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ خواجہ سرائے جو ہیں، جو ہیجڑے ہیں، ان کو اپنے حقوق دیے جائیں۔ تو یہ بات ٹھیک تھی، ہم اس کو مانتے بھی ہیں کہ انہیں حقوق دیے جائیں۔ اور اس ایکٹ میں جو دوسری بات ہے وہ بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور اس کو کوئی مسلمان دلی طور پر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ یہ بالکل قرآن و سنت ہمارے اسلام میں یہ بالکل خلاف ہے اس کے، اور یہ بہت گناہ کبیرہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہو سکتا ہے ہماری قوم پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی اور بھی ہمارے ملک پر ناراضگیاں ہیں ہمارے مسلمانوں پر، جس طرح پہلے ہو گئی سیلاب آیا، جانوروں میں وبا آئی۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ جو تمام وبائیں آئی ہیں، تمام مصیبتیں پریشانیاں آئی ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی بدولت ہیں۔ تو اس ٹرانسجنڈر کی بات کر رہے تھے۔ دوسرا جو اس میں قانون تھا ٹرانسجنڈر ایکٹ کا، ٹرانسجنڈر ایکٹ میں دوسری بات یہ کہی گئی کہ ہر ایک کو اپنی مرضی حاصل ہے کہ اگر کوئی عورت مرد بننا چاہے تو وہ مرد بن سکتی ہے، اس کو قانون نہیں پوچھے گا، اس کے اوپر کارروائی کرنے کی بجائے اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی عورت مرد بننا چاہتی ہے تو وہ بن سکتی ہے، اپنی جنس تبدیل کر سکتی ہے، اور اگر کوئی مرد عورت بننا چاہتا ہے تو وہ بھی اپنی جنس تبدیل کر سکتا ہے اور عورت بن سکتی ہے۔ یہ فرانس کا قانون نکلا ہے، یہ فرانس نے بنایا تھا۔ سائنس ترقی کرتی کرتی اتنے آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے یہ چیز بنا لی کہ انہوں نے جینیٹیکلی موڈیفائڈ کے ذریعے جو عورتیں تھیں انہوں نے جنس تبدیل کر کے وہ مرد بن گئے، اور جو مرد تھے وہ اپنی جنس تبدیل کر کے عورت بن گئے۔ تو یہ انہوں نے سائنس سے یہ ایک نئی چیز متعارف کروائی۔ تو جینیٹیکلی موڈیفائڈ کے ذریعے یہ بن سکتے ہیں۔ تو ابھی یہ پاکستان میں 2018 میں یہ قانون لایا گیا کہ ہر کوئی اپنی مرضی سے پاکستان میں بھی ایسا کر سکتا ہے کہ جو عورت بننا چاہے مرد وہ عورت بن سکتا ہے، اور جو عورت ہے وہ مرد بننا چاہے تو بن سکتی ہے۔ ناظرہ میں بھی اس کی شناخت، اور اس کو پھر اگر کوئی عورت ہے وہ مرد بن گیا تو اس کو مرد ہی شمار کیا جائے گا، اور قانونی کارروائی اس کے خلاف نہیں کی جائے گی بلکہ اس کا ساتھ دیا جائے گا۔ اسی طرح اب عورت یا مرد میں بھی یہ فرق جو تھا یہ ختم ہو جائے گا کہ نہیں پتہ چلے گا کہ یہ عورت ہے یا مرد ہے حقیقی طور پر۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نکاح بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس طرح تو اگر کوئی پہلے مرد تھا اور وہ عورت بن گئی اور پھر اس نے بتایا نہیں ہے کسی کو پتہ نہیں چلا، اور پھر اس نے کسی کو بغیر بتائے یا کسی کو پتہ نہیں تھا تو کسی دوسرے مرد سے شادی کر لی، تو پھر ان کو تو پتہ نہیں تھا، انہوں نے تو شادی کر لی لیکن ان کی اولاد بھی نہیں ہوگی، اور اس نے دوسرے کو بھی آسانی سے دھوکہ دے دیا۔ اور اسی طرح اگر کوئی عورت تھی وہ مرد بن گیا اور اس نے کسی دوسری عورت سے شادی کر لی، تو اس کا بھی اگر اس دوسرے بندے کو پتہ نہیں چلا، اس نے شادی کر لی تو ان کی اولاد نہیں ہوگی۔ تو یہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں معاشرے میں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی عورت تھی پہلے، اس کو معاشرے والے جانتے ہیں کہ یہ عورت ہے، اب وہ مرد بن گیا تو وہ مردوں کی محفل میں چلا گیا
اور اس کو کسی نے منع کیا کہ آپ مردوں کی محفل میں نہ آئیں، آپ تو عورت ہیں، تو وہ کہے گی کہ میرے پاس ریکارڈ موجود ہے، میں تو مردوں میں جا سکتا ہوں کیونکہ اب میں مرد بن چکا ہوں، تو یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی مرد ہے اور وہ عورت بن گیا اور پھر وہ عورتوں کی محفل میں جھا گھسا اور اس سے کسی نے منع کیا کہ آپ نہ آئیں، آپ تو مرد ہیں، تو اس کے پاس ریکارڈ موجود ہوگا قانونی طور پر، تو وہ کہے گا کہ نہیں، اب تو میں عورت بن چکی ہوں تو میں عورتوں کی محفل میں جا سکتی ہوں، تو اس کو بھی کوئی روکنے والا نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں اس میں۔ اب یہ ہمارا قانون، ہمارا پاکستان جو کہ اسلامی ممالک ہے اور اس کی بنیاد کلمہ شریف پر رکھی گئی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر، یہ ایک اسلامی سلطنت ہو کے ایسا قانون پاس کر رہے ہیں، تو یہ کسی مسلمان کو یہ منظور نہیں ہے، اور ہماری مسلمانوں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو روکنے کے لیے قدم بڑھائیں۔ اب اس بات کا افسوس ہونا چاہیے ہمیں کہ یہ مسلمان ملک ہو کر، اسلامی سلطنت ہو کر یہ ایسا قانون پاس کر رہے ہیں۔ علامہ اقبال کا شعر ہے کہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو جو ہمارے آبا و اجداد تھے، جو ہمارے بزرگ تھے، ان کی عزت تھی معاشرے میں اسی بات پر کہ وہ مسلمان ہیں، اور ہم رسوا ہو رہے ہیں، ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اسی وجہ سے کہ ہم نے قرآن مجید پڑھنا اور ان سے لگاؤ، یا ان جو قرآن پاک کی تعلیمات ہم نے ان پر عمل چھوڑ دیا ہے، بلکہ ہم ان کی عمل کرنے کی بجائے ان کے خلاف جو عمل کرنے لگ گئے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو دوسری نظر میں دیکھیں تو یہ ہماری اسلامی سلطنت میں یہ قانون پاس نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس بات کو دیکھیں کہ یہ قانون اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا 2018 میں، اور اب اس کو پھیلایا گیا، اس کو وسعت دے دی گئی 2022 میں۔ تو کیا اس وقت میڈیا نہیں تھا، یا اس وقت لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں تھا کہ یہ قانون اسمبلی میں پیش کیا گیا ہے؟ تو یہ جو خبریں چلا رہے ہیں، یہ اس قانون کی اتنی مشہوری کر رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ عوام مہنگائی کی وجہ سے زیادہ سوچ کر تھک گئی ہے، یہ جو مصیبتیں آئی ہیں، سیلاب آئے ہیں، جانوروں میں وبا آئی ہے، ان چیزوں میں لوگ جکڑے ہوئے ہیں، اسی چیز کے بارے میں سوچ رہے ہیں، کچھ نیا سوچیں۔ تو ان کی سوچ کو تھوڑا تبدیل کرنے کے لیے اس ایکٹ کے پیچھے، اس ٹرانسجنڈر ایکٹ کے پیچھے لگا دیا گیا کہ اب لوگ جو ہے کچھ اس کے بارے میں سوچیں، یہ کچھ نئی سوچ رکھیں کہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ نیا سوچنے کے لیے اس سوچ مسلمانوں کی اور ہماری پاکستانی عوام کی یہ سوچ کو تبدیل کرنے کے لیے اب یہ ایکٹ نکل آیا اور اس کو زیادہ پھیلانے لگ گئے۔ تو اس کی وجہ اصل میں یہ ہے۔ تو آخر میں میری چھوٹی سی ریکویسٹ ہے تمام دوستوں سے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اور بھی مزید معلوماتی ویڈیو ہم آپ تک پہنچا سکیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ تمام جو دوسرے مسلمان ہیں اس سے آگاہی حاصل کر سکیں۔ ہماری ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔